الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37 سے کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی توحید، اس کی عبادت، مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت، نبی کی نبوت اور رسالت، اور اس پر جو دلیل ہے قرآن کریم، اس کی صداقت اور سچائی کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ رات اور دن کا جو اللہ نے مستحکم اور مضبوط نظام بنایا ہے، اتنا مضبوط نظام ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے، کچھ تقدیم و تاخیر آگے پیچھے ہوا ہو ایسا آج تک پیش نہیں آیا ہے۔ جس وقت رات آنا طے ہے رات آتی ہے، جس وقت سورج کا طلوع ہونا طے ہے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی کہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور چاند سے آگے نکل جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ تو رات اور دن کا یہ نظام، پھر سورج اور چاند، اسی کی وجہ سے یہ پورا سسٹم ہے۔ سورج کی روشنی کو تیز بنایا ہے تاکہ دن میں خوب روشنی ہو اور انسان کام کاج میں مشغول ہو، اپنی ضروریات میں مشغول ہو، اور پھر جب انسان تھک جاتا ہے، سستی آنے لگتی ہے، تو اس کو تھوڑا آرام کی ضرورت پڑتی ہے، نیند کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ نے سورج کو چھپا دیا، رات کا نظام بنایا، رات چھاتی ہے، اور رات میں تو ایسی تاریکی ہے، ایسا اندھیرا ہے کہ انسان ڈر محسوس کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ چاند کی دھیمی دھیمی مدھم روشنی جو انسان کی نیند میں بھی خلل نہ ڈالے، نیند میں بھی کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہ ہو، اور ڈر بھی محسوس نہ ہو۔ یہ آپ جس طرح کرتے ہیں کہ کمرے میں سوتے ہیں رات کے وقت، زیادہ اندھیرے میں ڈر لگتا ہے تو زیرو بلب لگا دیتے ہیں، تو چاند کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا زیرو بلب ہے کہ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں انسان کو ڈر بھی محسوس نہ ہو اور نیند میں بھی خلل نہ آئے۔ اللہ فرما رہی ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، سورج ہو یا چاند ہو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہٰذا نہ چاند کو نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، ان کی عبادت مت کرو، ان کے پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرو۔ اصل طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو سورج کی روشنی کو چھین سکتا ہے۔ اصل جو مشرک قومی ہے نا، جو شرک کرنے والی ہے،
ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ جو چیز مفید ہوتی ہے یعنی فائدہ پہنچانے والی ہے، اور جو چیز مضر ہے یعنی نقصان پہنچانے والی ہے، بظاہر اس سے لگتا ہے کہ نقصان پہنچے گا، تو مشرک قومیں فائدے پہنچانے والی چیز کی بھی پوجا کرتی ہیں اور نقصان پہنچانے والی چیز کی بھی پوجا کرتی ہیں تاکہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی بھی چیز میں نفع و نقصان رکھنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج اگر روشنی پہنچا رہا ہے اور چاند کے اگر اپنے اس کے فائدے ہیں تو بذات خود اس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا رکھا ہوا ہے، تو نہ سورج کی پوجا کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو، پوجنے کے لائق اللہ ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے۔ چونکہ لوگ تعویل کرتے ہیں، مشرک لوگوں سے پوچھا جائے تم سوریہ نمسکار کیوں کرتے ہو، سورج کو پوجا کیوں کرتے ہو، کہ اصل اس کی پوجا نہیں ہے، اصل تو ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو بیچ میں ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لا تسجدوا للشمس ولا، یعنی جو پیدا کرنے والا وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ تک تم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے ان کو پیدا کیا اسی کو ڈائریکٹ سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ اگر یہ تکبر کریں، اللہ کی عبادت کرنے سے کافر لوگ انکار کر دیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری عبادت سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار مخلوق ہے جو اس کی عبادت کر رہی ہے۔ جو اللہ کے دربار میں فرشتے ہیں، جو اللہ کے یہاں ہیں، وہ اس کی دن اور رات تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ انسان تو تھوڑی سی دیر عبادت کرتا ہے، پھر اکتانے لگتا ہے، تھک جاتا ہے اور عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو اور عبادت کرنی ہے تو تھوڑا گھومے گا پھرے گا، تھوڑا آرام کرے گا، ریلیکس ہوگا، اس کے بعد پھر کچھ اور رکعت پڑھ لے گا۔ لیکن جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی یہاں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کا مزاج، ان کی فطرت میں ایسی عبادت کا جذبہ رکھا ہے کہ کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں، مسلسل رب کی تسبیح کر رہے ہیں، سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس کی تسبیح اور اس کے ترانے مسلسل وہ گائے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی پوجا نہیں کرو گے، خود کا تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کچھ ضرر اور نقصان نہیں ہے۔ یہ سجدے کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس لیے درس ختم ہونے کے بعد آپ حضرات سجدہ کر لیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت کو بیان کیا۔ آگے اللہ نے قیامت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ قیامت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ تصور، یہ سوچ اسلام دیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، فانی ہے، یا انسان کچھ وقت کے لیے آیا ہے، اس کے بعد مر جائے گا۔ تو مرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، بلکہ مرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا سے ایک دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے، ایک ملک سے دوسری ملک چلا گیا ہے۔ تو یہ دنیا کا ملک ہے، اور یہ آنکھیں جو ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی، حقیقی آنکھیں کھلے گی جو موت کے وقت کھلتی ہے، تو پھر وہ دوسری دنیا میں انسان چلا جاتا ہے، پھر اس دنیا کی ساری حقیقتیں دیکھتا ہے۔ عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ یہ آنکھیں بند ہوتی ہے، آگے دنیا کو دیکھنے والی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور پھر وہ آگے کے سارے حالات انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ غرغرے کی جو کیفیت ہوتی ہے، نزع کی کیفیت، سکرات کا جو عالم طاری ہوتا ہے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے بعد تو انسان اگلی دنیا کی ساری حقیقتیں دیکھ لیتا ہے، سب اس کے سامنے آ جاتا ہے، فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ جو غیب کی چیزیں ہیں، وہ جو چھپی ہوئی دنیا ہے، حقیقت ہے، وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ایمان جو ہے نا وہ مطلوب ہے، وہ ایمان بالغیب، والذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں، رسول کی تصدیق پر، رسول نے بتا دیا بس ہم نے مان لیا ہے۔ دیکھنے کے بعد تو پھر
ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن میں بھی 8ویں پارے میں آیا ہے اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، قیامت کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آیا کہ روزانہ سورج جب چلتا 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 ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ میں واپس طلوع ہوں یا نہ ہوں، تو واپس طلوع ہونے کی، نکلنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ قیامت کے قریب میں ایک ایسا وقت آئے گا جب سورج اللہ کی اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا، اللہ کہے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے واپس چلا جا، تو وہیں سے وہ نکلے گا، طلوع ہو جائے گا۔ تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اب جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ کریں گے کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، یا ایمان تو لا چکا تھا کوئی بندہ لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، او کسبت فی ایمان یا خیرہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنے ایمان لانے کی حالت میں اس نے کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والا کام نہیں کیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا ہے اب میں نیک بن جاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اب اس کی توبہ معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حقیقت اب دیکھ چکا ہے آنکھوں سے، جو غیب کی چیزیں تھیں، جو پردے کی چیزیں تھیں، وہ حقیقت وہ دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہے، قیامت کے سلسلے میں تذکرہ کیا، تو بات یہ چلی تھی کہ موت جو ہے نا، موت یہ فنا ہونا نہیں ہے، اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے۔ دنیا میں بڑی تعداد لوگوں کی آج بھی ایسی ہے جو کہتے ہیں بس یہ دنیا ہے، کھا لیا پی لیا، اس کے بعد ختم تو ختم، اگلی زندگی نہیں ہے۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں جی رہے ہیں پھر مر جائیں گے، بس ختم، زمانہ ہمارا نام و نشان مٹا دے گا، زمین میں رل مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر زندگی کے مزے اڑا لو کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اب کیسے زندہ ہوں گے؟ دوبارہ انسان جب ختم ہو جائے گا کیسے زندہ ہوگا؟ حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو جسم ہے، یہ پورا زمین کھا جاتی ہے، یہ پورا زمین کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی، عجب الذنب، اس کو زمین ختم نہیں کرتی ہے، وہ باقی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دوبارہ قیامت میں پیدا کرنا چاہے گا تو حدیث میں آیا ہلکی ہلکی شبنم کی طرح، پھوہار کی طرح بارش برسے گی، اس ہڈی پر پڑے گی اور پھر اس ہڈی میں جان پیدا ہوگی، وہ ہڈی بننا شروع ہوگی اور پھر اس سے پورا انسان کا ڈھانچہ پیدا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ جس طرح آج سائنس نے یہ ترقی کی، میڈیکل سائنس نے، کہ ایک انسان کا جسم کا کوئی ایک حصہ مل جائے، کسی کہیں ڈاکہ پڑا ہے، کہیں چوری ہو گئی ہے، کہیں کسی نے بدکاری کر لی ہے، کسی عورت کی عزت پر حملہ کر دیا، وہ غائب ہو گیا ہے اور اس کے پنجے کہیں پڑ گئے ہیں، نشان کہیں پڑ گئے ہیں، خون کا قطرہ کہیں پڑ گیا ہے، بال کہیں سے مل گیا ہے، تو پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس انسان کا ہے۔ تو اگر وہ عجب الذنب، آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، اس کو میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں ٹیل بون کہتے ہیں، یا اسی حدیث کے اس جملے کا ترجمہ ہے عجب الذنب، ذنب کہتے ہیں دم کو اور عجب کہتے ہیں ہڈی کو۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی جہاں جا کے ختم ہوتی ہے اس حصے کو عجب الذنب کہتے ہیں، کہ یہ زمین نہیں کھاتی ہے، یہ چیز باقی رہتی ہے، تو اس کا پانی کا پھوار کا اثر ہوگا کہ انسان دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ تخلیق کرے گا، انسانوں کو پیدا کرے گا، زندہ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دلائل دیے نا وہ بہت عام فہم، عام لوگ سمجھ میں، جو شہری ہے وہ بھی سمجھ میں، اس کے سمجھ میں آ جائے، جو دیہاتی ہے وہ بھی سمجھ لے۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے روزمرہ روٹین کی جو زندگی ہے نا اس میں جو چیزیں پیش آتی رہتی ہے نا، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، اس کی مثالیں دے کر۔
تو اللہ نے وہی بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر۔ تم زمین کو دیکھتے ہو بنجر، خشک، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں اہتزت، وہ لہلہا اٹھتی ہے، وربت، پھلنے پھولنے لگ جاتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ریگستان کا ماحول جا کے دیکھیے، تھار کا ریگستان کہلاتا ہے جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں خشک سالی ہے، جہاں کچھ نہیں اگتا ہے۔ ابھی بارشیں ہوئی ہے اور آپ جا کے دیکھیے کشمیر کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے ریگستان، اتنی سبزی، اتنی شادابی، اتنی ہریالی، تو یہ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب کچھ نہیں تھا بارش سے پہلے، خاک تھی، سفید ریت تھی، ہر طرف خاک اڑتی پھر رہی تھی، ذرا ہوا چلے اور انسانوں کو پورا خراب کر دے، ذرا پانی کے قطرات ٹپکے زمین زندہ ہو گئی اور اپنے خزانوں کو اگل دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ مردہ زمین کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تم کو بھی مردہ ہونے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، بے شک جس نے اس زمین کے اندر زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، اس کو زندہ کیا، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، آگے اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی گواہی کی چیز جس کو لوگ سن کر سمجھ کر اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں اور نبی کی بات مان لیں، اس طرح کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہماری اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ آسمانی پیغام ہے، اور کفار مکہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور قرآن کے سلسلے میں طرح طرح کا ٹیڑھا پن اختیار کرتے تھے، ضد کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر، صرف مخالفت کی بنیاد پر۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو، یہ قرآن جادو ہے، اس کا اثر ہو جائے گا تم پاگل ہو جاؤ گے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے، کہانت کہتے ہیں کہ شیاطین اور جنات کچھ پنڈت قسم کے لوگوں کو، تعویذ اور کالا علم کرنے والوں کو لا کے خبریں بتاتے ہیں اور پھر وہ اس میں مکس کر کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، بھوشیہ وانی کرتے ہیں، آئندہ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ حالات کیا پیش آئیں گے۔ اس میں 1% کوئی سچ ہوتا ہے، باقی 99% جھوٹ کی آمیزش و ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ کہانت ہے، آگے کی باتیں بتا رہا ہے، قیامت میں یہ ہوگا، یہ نشانیاں ہوگی، اس لیے اس کی بات مت مانو، تسلیم مت کرو۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو محمد کا خود ساختہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے، کوئی اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا ہے، یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، عاد و سمود کے افسانے ہیں، پچھلی قوموں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، محمد بنا بنا کر تمہیں سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اتارا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، الحاد کے اور بھی معنی علماء نے کیے ہیں، لیکن یہاں جو میں نے ابھی معنی بتایا اور جو تفسیر کی ہے یہ عوام کے اعتبار سے بہت مفید اور مؤثر ہے کہ قرآن کریم سے روکنے کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ٹیڑھا پن اختیار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، دنیا کی طاقتوں، دنیا کی حکومتوں سے مجرم چھپ جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں۔ کتنے مجرم ہوں گے آج ہماری حکومت کی نگاہ میں وہ موسٹ وانٹیڈ ہیں، لیکن سالہ سال گزر گئے پکڑ میں نہیں آئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں، اور مطالبہ بھی ہوتا ہے، ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، بھائی ہمارا مجرم واپس کرو، لیکن عاجز ہے، بے بس ہیں حکومتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری حکومت، ہماری بادشاہت عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، ہم ان کو پکڑیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن، چین، سکون کی حالت میں آئے گا؟ جب جس نے جرم کیا ہے، حکومت جب سختی کرتی ہے تو وہ گھبراتا ہے،
پریشان ہوتا ہے، اور جس نے کچھ نہیں کیا ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا آرام سے بیٹھتا ہے کہ ہمارا کسی جرم میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ تو جو قرآن کی مخالفت پر اتر آئے ہیں یہ مجرم ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ ان کی پکڑ کریں گے، اور جنہوں نے قرآن کا پیغام مان لیا ہے یہ قیامت کے دن امن سے چین سے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اعملوا ما شئتم، نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، جو کچھ تم چاہو کرو، پھر کر لو، تم اپنے غلط راستے پر جا رہے ہو، انجام تو بہت بھیانک ہوگا، غلط ہوگا، جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، سب اس کی نگاہ میں ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط راستے پر چل پڑا ہے نا، اچانک کوئی نہیں پکڑتا ہے، پورا بایو ڈاٹا تیار رہتا ہے، سی آئی ڈی کے لوگ، جو پولیس کے محکمے خفیہ ایجنسی ہوتی ہے، سب تیار کرتی رہتی ہے، پوری فائل تیار کرتی ہے، اور جب حد سے زیادہ گزرتا ہے آگے تو پھر اس کو دھر پکڑ لیتی ہے، پھر وہ بتاتی ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں موقع پر تم نے یہ کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک جو لوگ اس نصیحت کے، ذکر قرآن کا نام ہے کیونکہ اس میں نصیحت ہے، یاد دلانے والی، اللہ کی یاد دلانے والی، اللہ کی عظمت کو یاد دلانے والی باتیں ہیں، جب ذکر ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور دیکھو جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو، جس کو ٹھکرا رہے ہو، قرآن کو، یہ بہت ہی عزیز، عزیز کے معنی غالب آنے والے ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور عزّ کے معنی محبوب و پسندیدہ بھی ہوتا ہے، قیمتی، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، تو یہ تو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ کتاب ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے قرآن ہماری کتاب ہے، اور دوسروں نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ قرآن ھدی للناس ھدی للعالمین، اللہ کا محبت بھرا پیغام ہے، پوری انسانیت کے نام ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، جس طرح حضور تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوق کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح ان پر اتارا جانے والا یہ آخری پیغام، یہ آخری وحی، اللہ کی یہ آخری کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، تمام لوگوں کی ہے، اور یہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ پیغام ہے انسانیت کے نام، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا فل پروف انتظام کر رکھا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ آگے پیچھے دائیں بائیں ایک محاورہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کر رکھا ہے، نہ اس کے الفاظ میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے اللہ، خوبیوں والے، ستودہ صفات والے، اچھائیوں والے اللہ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، حکمت بری اس میں باتیں ہیں، جو اس کو مانتے ہیں وہ دانشمند بن جاتے ہیں، حکمت والے بن جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، یہ جو قرآن کے سلسلے میں اور آپ کی ذات کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں لوگ، طنز، تعریض، قرآن کے سلسلے میں آسمانی کتاب، آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت یہ آسمانی کتاب، یہ طنز کے طور پر کہتے ہیں آسمانی کتاب کے ماننے والے قرآن کریم کے سلسلے میں، تو یہ تو ہے ہی آسمانی کتاب، کوئی طنز کرے، کوئی تعریض کرے، کوئی جملہ کسے، لیکن ہے یہ اللہ کا آخری آسمانی پیغام ہے جو انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی جب وہ اس طرح کے جملے کہتے تھے کہ یہ خود ساختہ کلام ہے، خود گھڑ لیا ہے۔ تسلی دی گئی، اے نبی جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ صرف آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے، قیل للرسل من قبلک، آپ سے پہلے آپ کے اس راستے پر چلنے والے آپ کے بھائی جتنے بھی آئے ہیں،
جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے حق کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، سب سے اس طرح کی باتیں کی گئی ہے، اس طرح ان کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، دلگیر نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ اپنے مشن میں لگے رہیں، ہمدردی کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں، باقی ہم نمٹ لیں گے۔ آپ کا رب بخشش والا بھی ہے، جو کوئی مان لے گا تو اس کے اوپر رحمت کی چادر ڈال دیں گے، اور جو نہیں مانے گا ذو عقاب علیم، پھر وہ دردناک سزا والے بھی ہیں، اللہ اس کو پکڑیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہم نے عربی میں اتارا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو اس کے مخاطب تھے، جن سے گفتگو کی جا رہی تھی، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، اور عربی میں اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ ہم جیسا کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہم جیسا کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے، ہم جیسے کوئی شعر و شاعری میں ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بڑا ناز تھا عرب کے لوگوں کو، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ عربی کہتے ہیں بہت اچھی گفتگو کرنے والا، اور عجمی کہتے ہیں اجما، حدیث میں بھی لفظ آیا ہے، جانوروں کو کہتے ہیں، اصل تو بے زبان کو کہتے ہیں، کیونکہ جانور بے زبان ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی علاقے تھے ان کو عرب لوگ کہتے تھے یہ عجمی ہیں، گونگے ہیں، یعنی اتنے اچھے طریقے سے ہم بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، سب کچھ بیان کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں عجمی۔ ان میں وہ بات نہیں ہے گفتگو میں جو ہم بولتے ہیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے عربی میں اتارا ہے، اور ماننے والے پھر بھی نہیں مان رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو عجمی زبان میں اتارتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کھول کے نہیں بیان کی گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اعجمی و عربی، رسول تو عربی، قرآن عجمی دوسری زبان میں، یا ہم عربی لوگ عربی بولنے والے، اور یہ جو کتاب اتاری جا رہی ہے کسی اور زبان میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری زبان میں ہونا چاہیے۔ اب جب ان کی زبان میں اتار دیا گیا ہے قرآن کو، مان تو پھر بھی نہیں رہے ہیں۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، ہدایت کہتے ہیں گائیڈ بک۔ یہ قرآن گائیڈ بک ہے، رہنمائی کرتی ہے، یہ راستہ بتاتی ہے۔ کہاں کا راستہ؟ یہ راستہ یہ بتاتی ہے کہ تم لوگ جو آئے ہو نا، جنت سے آئے ہو۔ دادا کہیے، ابا کہیے، آدم، دادی حوا، ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جنت میں بسایا تھا، اور پھر وہاں سے اس دھرتی پر اللہ نے اتارا۔ اور یہ جو دھرتی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ بھول بھلیا ہے، یہ بھول بھلیا ہے۔ بھول بھلیا پر اگر آپ نے دیکھا ہو لکھنؤ میں، تو وہاں پر اندر جب انسان گھستا ہے گائیڈ رکھنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں جوان کہ ہم تو خود نکل آئیں گے، پھر وہاں اندر بیٹھے روتے رہتے ہیں تھک کے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہاں وہ تھک کے ہار کے بیٹھے جاتے ہیں، پھر ان کو گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ 4 راستے، ان میں سے ایک راستہ صحیح ہے، 3 راستے غلط ہیں، اور اکثر لوگ وہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، نشان بھی لگاتے جاتے ہیں پھر بھی بھٹک جاتے ہیں۔ تو دنیا بھول بھلیا ہے، یہاں انسان اس میں چلا گیا، اس راستوں میں تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، بھٹک جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو راستہ بتانے کے لیے گائیڈ کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گائیڈ اس قرآن کو بنایا ہے، اس کو رہنما بنایا ہے۔ تو یہ ہے ہدا، اس دنیا کی بھول بھلیا میں تمہارے لیے رہنما گائیڈ کے طور پر اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، اور یہ شفا بھی ہے۔ شفا جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے، اور شفا روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہے۔ شرک روحانی بیماری ہے، کفر روحانی بیماری ہے، اور جتنے بھی حسد، جلن، اخلاق کی خرابیاں، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں، ان کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اب اس میں اب یاد رکھیں کہ بعض بیماریاں جسمانی ایسی ہے کہ جس میں قرآن کا جو دم ہوتا ہے، جھاڑ پھونک کرنا، یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہے جس میں علاج مفید ہوتا ہے، بخار ہے، نظر ہے،
اس طرح کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں قرآن کا دم بہت مفید ہوتا ہے، علاج بھی کرانا چاہیے لیکن دم ضرور کرانا چاہیے۔ اور قرآن کی آیات، یہ جو آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں قل ھو الذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ شفا کی آیت ہے۔ قرآن میں 6 آیتیں ایسی ہیں جو بہت مؤثر ہیں، جن کو پڑھ کے بیمار پر دم کریں بہت تاثیر رکھتی ہے، اس میں ایک یہ بھی آیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے شفا کے طور پر اتارا ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، کان بند ہیں، اور ان کے اوپر یہ اندھاپن ہے، وہ بہرے ہیں، قرآن کو سن نہیں پا رہے ہیں، اور آنکھوں میں اندھاپن ہے، دیکھتے نہیں ہیں قرآن پر جو ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن نے ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی پیدا کر دی ہے، زندگی کا ورق پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں، قرآن کو ماننے سے پہلے اور قرآن کو ماننے کے بعد عجیب طرح کا انقلاب تھا ان کی زندگی میں۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں اندھاپن ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اولئک ینادون من مکان بعید، دور جگہ سے ان کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ اور دور جگہ سے اگر کسی کو بلایا جائے تو آواز تو وہ سنتا ہے لیکن کیا کہا جا رہا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، قرآن کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کی مخالفت سے نہ گھبرائیے، سب ماننے والے نہیں ہیں، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، آپ قرآن کا پیغام سناتے رہیے۔ ہم نے آپ سے پہلے آپ کے بھائی موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، بنی اسرائیل نے مانا نہیں، زبردستی اللہ نے منوایا تھا، پہاڑ کو یوں اوپر اٹھا کے بنی اسرائیل پر یوں لے آئے اور کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تب جا کے انہوں نے کہا تھا اب تو پیچھے جائیں گے، مان لیتے ہیں، ورنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے حق بات سامنے آنے کے باوجود مانتی نہیں ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اپنے پیغام پر لگے رہیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ مان نہیں رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو پیس کے رکھ دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کا ایک فیصلہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہو چکا ہے، وہ نہ ہوتا تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ وہ اللہ یہی ہے کہ اللہ پورا فیصلہ اس دنیا میں نہیں کرتے، وہ آخرت پر اللہ نے چھوڑ رکھا، قطعی و یقینی فیصلہ یہ اللہ نے پہلے طے کر چکا، ورنہ سب کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ بہت بڑے شک میں ہیں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو آدمی نیک عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو وہ اس کا نقصان بھی اسی کے کندھوں پر ہوگا۔ تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے چاہتے یہ ہو کہ انجام اچھا ہو، جنت میں ٹھکانہ ہو، تو پھر اس قرآن کو جو جنت کی طرف گائیڈ بک ہے، لے جانے والی کتاب ہے، اس کو مان لو، تسلیم کر لو۔ الحمدللہ 24 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے وابستہ رہنے کی اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔